نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ ان کے مالوں سے صدقہ قبول کیجئے۔ منافقین کا صدقہ قبول کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں پڑھا، فرمایا کہ ان کا صدقہ آپ قبول کیجئے تو طہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ یعنی پاک کرنے سے مراد یہ صدقہ گناہوں سے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہمیں صدقہ کرتے رہنا چاہیے، یہ صدقہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا تاکہ آپ ان سے صدقہ لے کر تو طہرہم، انہیں گناہوں سے پاک کریں، وتزکیہم بہا، اور اس صدقے کے ذریعے سے آپ ان کے دلوں کا بھی تزکیہ کریں، دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کریں۔ یہ دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے انسان سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے اور کسی کار خیر کے اندر شرکت کے حوالے سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا تاکہ ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیں آپ دنیا کی محبتوں سے، اور ان کے نام اعمال کو بھی آپ پاک کر دیں گناہوں سے۔ وصلی علیہم، اور اے نبی ان کے حق میں دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے حق میں باعث تسکین ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ویاخذ الصدقات، اور ان کے صدقات بھی اللہ تعالیٰ لیتا ہے، انہیں قبول فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نظر کرم کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اے نبی ان سے کہیے کہ اب تم اچھا عمل کرو، یعنی اب تمہیں پچھلی کوتاہی پر جو تم نے تبوک میں شرکت نہیں کی اس مارکے میں اللہ نے معاف کر دیا، لیکن آئندہ کے لیے یو آر انڈر آبزرویشن، اب جو ہے وہ تمہارے عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اے نبی ان سے کہیے کہ اب اچھا عمل کرو۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اب عنقریب اللہ تعالیٰ آئندہ تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور دیگر جو مومن ہیں وہ بھی تمہارے پورے رویے کو، تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور تم عنقریب لوٹائے جاؤ گے ایک ایسی ہستی کی طرف جو کہ ہر چھپی اور ظاہر بات کی جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ ہستی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ تمہیں بتا دے گی جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔ اب اس کے بعد چھٹے اور آخری گروہ کا ذکر۔ اس گروہ میں صرف 3 صحابہ کرام شامل تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ 3 صحابہ تھے جو بالکل مخلص مومن تھے، اور یہ بھی محض ذرا جو ہے وہ کچھ کاہلی کی وجہ سے جا نہیں سکے غزوہ تبوک میں، اور ان کو بھی بڑا شدید افسوس تھا کہ ہم نے کیوں سستی کی، کیوں تاخیر کی کہ ہم اس غزوے میں شرکت سے محروم رہ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مسجد نبوی میں آ کر بیٹھے تو منافقین آ کر جھوٹے بہانے کر کر کے آپ سے اپنا عذر پیش کر رہے تھے۔ جب حضرت کعب بن مالک کہتے میں آیا تو اللہ کے رسول نے مجھے خاص نظروں سے دیکھا، گویا آپ کو بھی احساس تھا کہ کعب یہ منافق نہیں ہے، اور کہا کہ کعب تم کیوں نہیں گئے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے منہ میں بھی زبان ہے اور مجھے بھی اس وقت عقل کئی بہانے سکھا رہی ہے، لیکن آج میں جھوٹ بول کر آپ کا غصہ دور کر لوں گا اور آپ کی طرف سے کسی سزا سے بچ جاؤں گا، لیکن کل مجھے روز قیامت کون بچائے گا؟ میں بالکل صحیح کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میرے پاس تمام وسائل بھی تھے، صحت بھی تھی، لیکن میں نے صرف تاخیر کی۔ میں نے سوچا کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، اور دیر کرتے 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 بالآخر میں بالکل محروم رہ گیا۔ اب چونکہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو سزا نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے آ کر صاف صاف اپنی ایک کوتاہی کا اعتراف کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اب تمہارا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، اور تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق برقرار نہ رکھے، گویا ان کا بائیکاٹ کیا جائے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آ گیا، اور پھر میں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ میرے ساتھ 2 اور بھی ایسے ساتھی ہیں
ہلال بن امیہ اور مرارہ بن الربیع کہ ان کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ فرمایا وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے امیدوار ہیں کہ اللہ ان کے بارے میں بھی فیصلہ کرے۔ اما یعذبہم، یا تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا، انہوں نے کیوں اتنے اہم موقع پر جو ہے وہ تاخیر کی اور کیوں شریک نہیں ہوئے اس معرکے میں، و اما یتوب علیہم، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی نظر کرم کرے گا، اللہ ان کی بھی توبہ قبول کرے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے ان کے معاملے کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا، اور صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ کوئی بھی ان تینوں حضرات کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، گویا بالکل ان کا جو ہے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔